لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سحری افطاری کا مقصد، راتوں کا قیام کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک آدمی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، من قبل ان نطمس وجوہا، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک یہودی عیسائیوں کو فرماتے ہیں اسلام لے آؤ، ایسا نہ ہو اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے۔ صحابی کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوا، جلدی جلدی غسل کیا، کلمہ پڑھ کر صحابی بن گئے۔ اللہ نے ان کی عزت کو کتنا بلند کیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابی قرآن پڑھو، میں تیری تلاوت سنتا ہوں۔ حضرت ابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ تلاوت فرمائیں، ہم آپ کی تلاوت کو سنیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی قرآن پڑھے، ہمارے محبوب آج اس کی تلاوت سنیں۔ صحابی خوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے تیرا نام بھی لیا ہے اور تجھے سلام بھی بھیجا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزوں کا مقصد ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ایک مقام پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان بولی، فرمایا جنتان من فضہ جنتان من ذہب، ہم نے ہر ایمان والے کے لیے 2 سونے کی جنتیں تیار کی ہیں اور 2 چاندی کی جنتیں تیار کی ہیں۔ کہاں پر ہم اور کہاں اللہ کی ذات، اور کہاں ہم اور کہاں اللہ کے انعامات۔ اور کوئی کہے گا یہ تو مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں کیا ملے گا؟ ایک مقام پر یہ بھی فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکال دیتے ہیں، ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں 2 ہی چیزیں ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں یا رزق کی تنگی۔ ہر دور میں بڑی یہی بیماری ہوتی ہے، یا پریشانیاں یا رزق کی تنگی۔ اللہ کریم نے اس کا حل بتلا دیا، جب تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں مصیبتوں سے بھی نکال دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پاکستانیوں تم یہی کہتے رہے کیا ہو گیا، کس طرح سیٹنگ ہوگی، کس طرح بہتری آئے گی، اور خود اس طرح کرو کہ سحری سے پہلے
وہاں مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک آٹے کی تھیلی مفت ملنی ہے، وہاں پر سارا دن گزار دیتے ہو۔ جس رب نے مفت میں ہمیں آنکھیں عطا کر دی، جس رب نے مفت میں ہمیں جسم عطا کر دیا، رہنے کے لیے زمین بنا دی، آسمان ہمارے لیے چھت بنا دی، ہر چیز اللہ پاک نے ہمیں مفت عطا کر دی، اور پھر ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف، نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، ساری کائنات مل کر نبی علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مفت میں آخری پیغمبر دے دیا، اس رب کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں، اس رب کا قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے شہداء نے اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو اللہ کا نام اتنا بلند ہے، ہمارا خون بھی چلا جائے اللہ کا نام بلند ہے۔ کتنے ایسے جن کا ایک پاؤں اللہ کے راستے میں اڑ گیا، جس کا ایک بازو اللہ کے راستے میں اڑ گیا، اور جو میرے بھائی کے ساتھ غازی تھا اس نے بتلایا جب کافروں کی طرف سے گولا آیا تھا اس کا آدھا جسم کٹ کر گر گیا تھا۔ ہمارے شہداء نے اس دور میں بھی دکھایا تمہارے لیے مسجدوں میں آنا مشکل ہے، اور یہ دیکھو اللہ کے بندے اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی جانیں پیش کر گئے۔ ہماری ماں بہنوں نے اس دور میں بھی ہمیں بتلا دیا اللہ کا نام اتنا اونچا ہے، ایک بیٹا قربان کر دیا، دو بیٹے قربان کر دیے، تین بیٹے قربان کر دیے، چار بیٹے قربان کر دیے، اللہ کے نام پر، شریعت کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے۔ بھائیو لعلکم تتقون، ہمارا روزے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد بھی یہی ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا ایک آدمی اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، مجھے جلا دینا، میری خاک کو پانی میں بہا دینا اور ہوا میں اڑا دینا۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج کوئی اپنے آپ کو آگ لگانے لگ جائے، پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا ہے، لیکن پہلی امتوں کی ایک بات کو بیان کیا۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ کو اپنا ڈر کتنا پسند ہے، اس نے کہا مجھے جلا کر میری خاک کو بہا دینا، اڑا دینا۔ اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو ساری کائنات پر قادر ہے، اس کی مٹی کو اکٹھا کر کے اس کو بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا بندے بتلا تو نے ایسا کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہے گا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے ڈرتا تھا، جا میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتی ہے، گناہگار رو رو کر کہتے ہیں کون ہے آج جو خطا کار نہیں، کون ہے آج جو بھولتا نہیں، کون ہے آج جو اپنے رب کا محتاج نہیں۔ فرمایا گناہگار رو رو کر دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دے، آئندہ تیرے حکم مانوں گا، تیرے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔
آج پاکستانیوں ہم ہر کسی کے سامنے روئے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان بدبخت ہر کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلائے، ہر کسی کے سامنے جا کر روئے تو صحیح، جس خالق نے پیدا کیا اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس کے سامنے نہیں روتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا میں روو گے، اللہ پاک تمہیں بلندیاں دے گا اور تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اور کل قیامت کے دن آؤ گے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے غصے کو دیکھ کر تم روو گے، رو رو کر آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ کو وہاں پر ترس نہیں آئے گا۔ فرمایا رو رو کر آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، آنکھوں کا خون بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ بھائیو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، آج آخری رات، آج آخری رات 29 کی رہ رہی ہے، ہم رو رو کر اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کے سامنے گزارشات کر لیں، اللہ ہمارے حال پر، ہمارے ملک پر، ہمارے کلمہ پڑھنے والوں پر اللہ رحمتیں نازل کر دے، برکتیں نازل فرما دے، اللہ پاک ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دے۔ پھر میں دوسری وہ آنکھ جو مجاہد کی نکل کر جہاد میں پہرا دیتی ہے، اللہ پاک نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جہاد اور رمضان آپس کے اندر بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، جیسے رمضان اور قرآن آپس کے اندر ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اسی طرح جس طرح رمضان کا اور پاکستان کا آپس کے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ آج 14 اگست کی تاریخ کو تو لوگوں نے یاد رکھا، لیکن 27 رمضان تھا جب اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا۔ دیکھو ہمارے علماء نکمے 11 بجے چاند دیکھنے کا اعلان کرتے ہیں، اور 11 سوا 11 بجے مسجدیں بھری ہوئی تھی یا نہیں بھری ہوئی تھی۔ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ رحمتیں کر رہا ہے، جو آج کلمہ پڑھنے والے مسجدوں میں آ رہے ہیں، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، اس کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو دین کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، ان بدبختوں کو نکال کر ملک سے باہر پھینک دے۔ عزیز محترم بھائیو، آج وقت ہے ہم روزوں کا مقصد دیکھ لیں، لعلکم تتقون۔ جو کوئی مقصد کو پا لیتے ہیں اللہ پاک ضرورتوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ دیکھو 3 سال ہو گیا میرے جیسا، 3 سال ہو گیا میں نے کپڑے نہیں خریدے، پیسے ہی نہیں تھے۔ وہاں ایک بھائی کو پتا چلا کپڑے تو ہے، جنہیں ہم کون سی مزدوری کرتے ہیں بھئی کپڑے پھٹ جائیں گے۔ وہاں ایک دوست ہے وہ کپڑے لے آیا، ایک نے سلوا کر مجھے پہنا دیا۔ جب بندے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتاب و سنت کا پرچم اونچا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں، پھر کپڑے کیا چیز ہے، پھر پیسے کیا چیز ہے، پھر یہ ساری کائنات اللہ ان کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے۔ میں تو پورے ملک میں بیان کرنے کے لیے نکلتا، ہمارا جو مدرسہ ملتان میں قرضہ ہو جاتا ہے، اب تک لوگوں نے وہاں پہنچ کر پیسے دے دے کر 3 لاکھ ہمارا قرضہ اتار دیا، اور 13 پنکھے سولر پنکھے اب تک پہنچا دیے۔ پتہ کتنے کا سولر پنکھا ہے؟ 8,000 کا، 1,04,000 کے وہ پنکھے بنتے ہیں۔ تو جو لوگ مقصد کو پورا کرتے ہیں اللہ پاک ضرورتوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں بھی مدد کر دے اور ہماری قبر بھی اچھی کر دے، پھر ضروری ہے
ہم عقیدہ توحید بنائیں، عمل سنت کے مطابق بنائیں، اور پھر جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں گے اللہ پاک قبول کرتا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دینا۔ اللہ پاک جتنے بیمار ہیں اپنے خزانوں سے سب کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ پاک جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کو پکیزہ رزق عطا فرما دے۔ رب کائنات جتنے بھی تنگ دست ہیں اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اللہ کریم جن کی اولاد ہے نیک صالح بنا دے، جن کے ہاں اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ رب کائنات جتنے ہمارے بھائی جتنے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے اللہ شہداء کی قربانیاں قبول فرما، اللہ غازیوں کی مدد فرما، اللہ شہداء کے گھروں پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، اللہ خصوصی ہمارے ملک کے اوپر خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ پاک میرے بھائی عبدالجبار کی اماں کی قبر کو نور سے منور فرما، اور جتنے بھی اس علاقے کے مائیں اور جتنے بھی بزرگ فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ پاک میرے والدین کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما۔ اللہ پاک جتنے بھی مومن مسلمان فوت ہو گئے سب کے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کر اللہ ہمیں سعادت والی زندگی دے۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری شہادت والی زندگی ہو۔ اللہ پاک تو ہمارے اوپر مہربانیاں فرما دے۔ اللہ پاک قاری صاحب ہیں، بھائی عبدالجبار صاحب، شاہد صاحب، جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں بزرگ ہیں اللہ سب کو برکتیں دے۔ تیرا گھر بنوا بھی رہے ہیں چلا بھی رہے ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔